آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ تین باتیں کہی نا کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے، مجھے عورتیں بہت پسند ہیں، مجھے نماز بہت پسند ہے، تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ اب سننا چاہیں گے نا کہ حضرت ابو بکر کی تین چیزیں پسند کیا ہیں؟ وہ ابو بکر جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگوں کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں ادا کر دیا، ایک ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں ادا نہیں کر سکتا، اللہ ہی میدان محشر میں عطا کرے گا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ کیا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ، انفاق و مالی علی رسول اللہ، وان تکون ابنتی تحت رسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے آنکھیں ابو بکر کی ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ آنکھیں کن کی ہو؟ ابو بکر کی، اور چہرہ کن کا ہو؟ مصطفیٰ کا۔ ہر عاشق اپنے معشوق کو دیکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ نہیں دیکھنا چاہتا؟ اور اس کے لیے کئی گلیوں کا چکر لگا دیتا ہے۔ ہر عاشق اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ غار ثور کی وہ راتیں، 3 راتیں یاد کریے جب اللہ کے نبی علیہ السلام غار کے اندر تشریف لے گئے تھے، ابو بکر نے تمام سوراخوں کو بند کر دیا تھا، ایک سوراخ باقی تھا، حضرت ابو بکر نے وہاں پر اپنا پیر لگا دیا۔ ابو بکر کو معلوم نہیں کہ ایک عاشق رسول پہلے سے سانپ کی شکل میں موجود ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا۔ اسے معلوم تھا، اس نے انجیل کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائیں گے تو 3 رات کے لیے غار ثور میں تشریف لائیں گے۔ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہو سکتا اپنے محبوب کی زیارت کا۔ ہر آدمی زیارت کا مشتاق ہوا کرتا ہے۔ ذرا دل کے آئینے میں جھانک کر کے دیکھیں، کیا ہماری یہ تمنا ہوتی ہے وضو بنا کر کے سوئیں تاکہ خواب میں امام الانبیاء کا دیدار ہو جائے؟ ایسی تمنا ہوتی ہے؟ ہماری سوچ کا دائرہ بدلا ہوا ہے، ہماری سوچ کی جہت متعین ہو چکی ہے، صرف دنیا اور دنیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے بہت پسند ہے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا، تفصیل نہیں کر رہا، اور آگے فرمایا نبی پر اپنا مال خرچ کرنا، یہاں پر بھی تفصیل نہیں، پھر کسی موقع پر، اور فرمایا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ حضرت عمر کی سنو کیا کیا؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وصوب خشن۔ پہلی بات تو یہ ہے مجھے نیکی کا حکم کرنا بہت پسند ہے۔ ہم میں سے کوئی نوجوان جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ میں اکیلا جنت میں نہیں جانا چاہتا، تو بھی میرے ساتھ چل۔ نہیں، ہاں ڈھابے پر جائے گا تو ضرور کال کرے گا، وہ کہے گا رک میں ابھی غسل کر کے تازہ آ رہا ہوں۔ نماز پڑھنے کے لیے ناپاکی کا بہانہ کر دے گا، لیکن ڈھابے پہ جانے کے لیے فوری کہے گا رک 5 منٹ لگے گا، اس سے پہلے میں تیرے دروازے پہ بائک لے کر حاضر ہو جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے، نہانے کے لیے تیار، کھانے کے لیے کپڑا تبدیل کرنے کے لیے تیار، کھانے کی بات آئی تو غسل کرنے کے لیے تیار، اور جب مسجد میں جانے کی باری آگئی تو کہتا ہے کہ جانے کے قابل نہیں۔ غور تو کرو کہ جس حالت میں ہے، اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو مرے گا، تو ناپاکی کی حالت میں مرے گا، اور ناپاکی کی حالت میں کس طرح میرے آقا کو میدان محشر میں اپنا چہرہ دکھائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، نیکی کا حکم کرنا۔ ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، وہ نوجوان اپنے اوپر چادر اوڑے ہوئے تھا اور بغل کے اندر شراب کی بوتل لیے ہوئے تھا۔ حضرت عمر نے دور سے دیکھ لیا اور اس نے بھی حضرت عمر کو دیکھ لیا۔ اب دل کے اندر کانپتا ہے کہ اللہ آج تو پکڑا جاؤں گا۔ حضرت عمر کے کوڑے برسیں گے اور حضرت فاروق اعظم کے درے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔
یہ واقعہ درۃ الناصحین فی الواض والارشاد کے اندر نقل کیا گیا. بعض لوگ دوسرے طریقے سے نقل کرتے ہیں، لیکن بہرحال حضرت عمر نے اس نوجوان کو بلایا. وہ نوجوان کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے سامنے رو کر اور گڑ گڑا کر کے کہتا ہے، ربا اگر آپ نے مجھے آج بچا لیا، میری لاج رکھ دی، تو آج کے بعد کبھی شراب کے قریب نہیں جاؤں گا. ہمارا معاشرہ اس حوالے سے بھی بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں بھانگ کھا کر بالکل مست ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا صاحب سامنے سے گزرے، بڑی عقیدت سے سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے والے نوجوان نے کہا، مولانا اس نے جو بڑی عقیدت سے سلام کیا ہے وہ عقیدت والا سلام نہیں، اصل بات یہ کہ یہ بھانگ کھا کر بیٹھا ہوا ہے. تو اب نوجوانوں کی یہ حالت بن گئی ہے کہ وہ تمباکو کھانے لگے، نوجوانوں کی حالت یہ ہو گئی وہ شراب پینے لگے، نوجوانوں کی حالت یہ ہو گئی وہ بیئر استعمال کرنے لگے. اب انگوروں کا نام بدلا جانے لگا، اب جو ہے شراب کا نام تبدیل کیا جانے لگا. عرق عنبری نام رکھنے سے شراب کی ماہیت تبدیل نہیں ہوتی. کوڑے مارے جاتے، حضرت عمر کا دور ہوتا تو 80 کوڑے مارے جاتے. حضرت عمر نے نوجوان کو بلایا اور وہ رو رہا ہے، کانپ رہا ہے. حضرت عمر نے اپنا درہ نکالا اور درہ نکالنے کے بعد کہا، او نوجوان یہ بتا دے کہ تو نے اپنے بغل میں کیا چیز چھپا رکھی ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس کے ہونٹ کانپ رہے ہیں اور کانپتے ہوتے ہوئے اللہ کی ذات سے امید باندھتے ہوئے کہتا ہے، اے عمر میں نے اس کے اندر دودھ لیا ہوا ہے. اور بعض روایتوں کے مطابق کہتا ہے کہ اے عمر میں نے اس کے اندر سرکہ لیا ہوا ہے. حضرت عمر نے کہا ذرا کھول کر کے دکھا. وہ تو شراب تھی لیکن اللہ کے سامنے رو چکا تھا، اللہ کے سامنے آنسو بہا چکا تھا، سچی پکی توبہ کر رکھی تھی. حضرت عمر نے کہا ذرا کھول کر کے دکھا. جیسے ہی وہ اپنے چادر سے نکال کر دکھاتا ہے تو وہ دودھ بن چکا تھا یا سرکہ بن چکا تھا. آپ اندازہ لگائیے دعا اس حوالے سے کی جاتی ہے. حجاج بن یوسف خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. ایک شخص جو نابینا تھا، اندھا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. حجاج بن یوسف نے کہا کتنے دنوں سے تو آنکھوں کی بینائی اللہ سے مانگتا ہے؟ کہنے لگا 70 سال ہو گئے اللہ سے رو کر دعا کرتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ بن چکا ہے، فوری سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد اللہم صلی علی 1 منٹ کے اندر دعا مانگ کر ختم کر دیں گے. وہ رونا ختم ہو گیا، وہ گڑ گڑانا ختم ہو گیا. اب کوئی اللہ کے سامنے ایسے نہیں روتا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاؤں پکڑ کے گڑ گڑاتا ہے. یاد رکھا جائے اگر غافل دل سے دعا کی جائے گی ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. دعا کے لیے ضروری ہے قلب کا استحضار ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کی تعظیم دل کے نہا خانوں میں ہونی چاہیے اور اللہ سے امید باندھ کر کے دعا مانگی جائے. اللہ جب تک حالات تبدیل نہیں ہوں گے ہم چین سے نہیں سوئیں گے. اللہ جب تک آپ ہماری مغفرت نہیں کر دیں گے ہمارے ہاتھ نیچے نہیں اٹھیں گے. حجاج نے کہا او نابینا تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کے کہتا ہے تیرے 4 چکر ہو چکے خانہ کعبہ کے، 3 چکر باقی ہیں. اگر 3 چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد تیرے آنکھوں کی بینائی نہیں آئی تو حجاج خانہ کعبہ کے سامنے تیرا سر قلم کر دے گا. اب وہ شخص رونے لگا، رو کر کے گڑ گڑا کر کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور کس انداز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے وہ نوجوان جانتا ہوگا اور وہ اللہ جانتا ہوگا جس کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی تھی. وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، کہتا ہے ربا آپ میرے آنکھوں کی بینائی واپس کر دیجئے ورنہ یہ تلوار میرا سر سے تنز میرا سر تن سے جدا کر دے گی. روایتوں کے اندر لکھا 7 چکر مکمل نہیں ہوئے تھے اللہ نے اس کی بینائی کو واپس کر دیا تھا. یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اس بنیاد پر ہے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. رو کر کے گڑ گڑا کر کے آنسو بہا کر، روایتوں کے اندر آتا ہے دعا مانگو تو رو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور اگر
اگر اتنا نہ کر سکو بڑے پور کے نوجوانوں اتنا ضرور ہونا چاہیے، رونے جیسی شکلیں تو بنا لو، شاید اللہ کو ہماری شکل پہ پیار آ جائے۔ اے اللہ حالات بڑے بڑے کشیدہ ہیں، نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، والدین کی اطاعت کا جذبہ اٹھتا ہوا جا رہا ہے، لوگ مدارس اسلامیہ کو چھوڑتے جا رہے ہیں، علماء سے اپنا تعلق توڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ حالات کو سازگار فرما دے، اولاد کو فرما بردار بنا دے، بیٹیوں کو اسلام کی شہزادی بنا دے، مدارس کو علم کا گہوارہ بنا دے، علماء سے تعلق استوار کر دے۔ اگر ایسی دعا کریں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہے گا، ورنہ یاد رکھیے گا یہ کوئی ناچنے والا آوارہ تیار ہوگا ہمارے اپنے گھروں سے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر بڑے سخت تھے، کیا کرتے تھے؟ نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اور تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ تیسرا کام حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے موٹا جھوٹا کپڑا پہننا پسند ہے، کوئی بہت چمکدار بڑا قیمتی لباس نہیں پہننا چاہتا۔ مولانا محبوب صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ دراز فرمائے اور ان سے استفادے کی خوب ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت عمر جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، کپڑے پہ کتنے پیوند کے نشانات تھے؟ 70 تھے، اور ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ میں اپنے غلام زید بن اسلم کو لیا ہوا تھا، اور جانے لگے۔ کسی نے کہا حضرت عمر آپ وقت کی بڑی حکومت کے سامنے جا رہے ہیں، یہودیوں کے پاس جا رہے ہیں، اچھا کپڑا استعمال کر لیجئے اور اونٹنی کے بجائے گھوڑا استعمال کر لیجئے۔ تو حضرت عمر نے کپڑا استعمال تو کر لیا اور سواری بھی تبدیل کر لی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا میرے دل کے اندر کچھ تغیر محسوس ہوتا ہے، لباس بھی اتار دیا اور سواری بھی تبدیل کر لی، اور کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے وہ لباس سے نہیں عطا فرمائی ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے وہ اسلام سے عطا فرمائی ہے، اسلام سے عطا فرمائی۔ حضرت عمر جانے لگے، راستے میں معاہدہ ہونے لگا کہ بیت المقدس جا رہے ہیں فتح کرنے کے لیے، 1 میل تک میں سوار رہوں گا اور میرے غلام تم نیچے رہو گے، اور 1 میل کے بعد تم اونٹنی پہ سوار ہو جانا اور میں نیچے رہوں گا۔ غلام تڑپ گیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ فاروق اعظم میں نیچے ہی ٹھیک ہوں، آپ اوپر رہیے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، عدل کا معاملہ ہوگا، دنیا کے حکمرانوں کو سبق لینا چاہیے حضرت فاروق اعظم سے۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک نوجوان کو، ایک غلام کو جو درجہ دیا ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 میل کا جو فاصلہ طے ہوا تھا ایسے ہی جانے لگے، اور جب بیت المقدس قریب آ گیا تو باری نوجوان کی تھی اونٹ پہ سوار ہونے کی، اور حضرت فاروق اعظم کی باری تھی اونٹنی کے نکیل پکڑنے کی۔ نوجوان نیچے آ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے فاروق اعظم خدا کے واسطے کچھ تو خیال کریے، وہ سامنے دشمنوں کا لشکر ہے، وہ دیکھے گا کہ وقت کے امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم، 4000 مسجدیں تعمیر کرنے والے فاروق اعظم، 900 جامع مسجد تعمیر کرنے والے فاروق اعظم، مسجد نبوی سے صدا بلند کی تھی آپ کی آواز، یا ساریہ الجبل الجبل، یہ آواز عراق کی سرزمین مقام نہاوند میں پہنچی تھی۔ نہ ٹیکنالوجی کا کوئی زمانہ تھا، نہ موبائل کا کوئی دور تھا، نہ نیٹ ورک کا کوئی سسٹم تھا، یہ فاروق اعظم تھے، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ، درمیان میں خطبہ روک کر کے کہا تھا یا ساریہ الجبل الجبل۔ 1 مہینے کے بعد لشکر آیا، وہ کہنے لگا کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا، کسی نے الجبل الجبل کی صدا بلند کی، ہم اوپر چڑھ گئے اور ساریہ کا لشکر جیت گیا۔ فاروق اعظم کہنے لگے وہ آواز کسی اور کی آواز نہیں تھی، وہ آواز فاروق اعظم کی آواز تھی۔
اب بتائیے اتنے عظیم الشان، لیکن اپنے خادم سے کہتے ہیں اونٹنی پر تجھے سوار ہونا ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ جو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے گا وہ عمر ہوگا، میرے مصطفیٰ کا غلام ہوگا، اس کے کپڑے پہ 17 پیوند کے نشانات ہوں گے، اور وہ آئے گا تو اونٹنی پہ سوار ہو کر نہیں آئے گا، اونٹنی کی لگام لگ آئے گا۔ ان لوگوں نے آ کر کے دیکھا، جب علامتیں دیکھی تو بیت المقدس کو بغیر لڑے ہوئے فتح کر دیا تھا۔ وہ بیت المقدس اور وہ غزہ اور وہ رفح کا علاقہ جہاں اسرائیل بمباری کر رہا ہے، لاکھوں بچوں کو شہید کر دیا گیا، مردوں کو قتل کر دیا گیا، مکانات ڈھا دیے گئے، لیکن سلام محبت ہو ان نوجوانوں کو، سلام عقیدت ہو وہاں کی ماں بہنوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم تو کرنا گوارا کیا، جنہوں نے اپنے بھائیوں کو شہید کروایا، جنہوں نے اپنے گھر والوں کی لاشوں پہ لاش تو اٹھانا گوارا کیا، لیکن یہ تو نہیں کیا کہ غیروں کے سامنے اپنی گردن جھکا دی جائے۔ انہوں نے کہا تھا اسلام کا پرچم بلند رہے گا، ہم مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے اپنے سر کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی لا یضرهم من عاداہم، پوری کائنات میں ایک جماعت ایسی ہوگی، پوری دنیا مل کر کے اسے دبانا چاہے گی، ختم کرنا چاہے گی، ختم نہیں کر سکتی۔ پوچھا گیا میرے آقا وہ کہاں رہتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ فلسطین کے ارد گرد رہتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا تو کریں کہ ان کے لیے دعا کریں، اتنا تو کریں اپنی دعاؤں کے اندر استقامت کی دعا کریں، اتنا تو کریں کہ اپنے گھر کی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے علاقے کی مسجدوں کو آباد کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کو فتح کر لیا تھا، عالی شان لباس نہیں زیبتن کیا تھا، پھٹا پرانا کپڑا پہنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی توسیع کا کام کر رہے تھے، اتنے میں قیصر روم کا ایک جاسوس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو 3 تحفہ پیش کیا ہے۔ بات ذرا توجہ سے سنیے گا۔ چلیے بہرحال اب وقت ختم ہو چکا ہے، دعا کرا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ جاسوس آیا اور خط لے کر کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آیا تو دور سے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارے بادشاہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ کہا پھر تمہارا امیر؟ کہا امیر بھی نہیں ہوتا۔ کہا پھر تمہارا حکمراں کون؟ کہا وہی جو مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کا کام چل رہا ہے، لنگی پہن کر پھٹی پرانی جو گارہ تیار کر رہے وہ دنیا کے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم ہیں۔ کانپ گیا، کہنے لگا مسلمانوں کے ترقی کا راز اب سمجھ میں آتا ہے، یہ عیاشیوں میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ کھانوں کے دسترخوان پہ نہیں ٹوٹتے، یہ مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حوصلہ عطا فرمایا ہے یہ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ قریب آیا، حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا یہ عطر کی شیشی ہے جو قیصر روم نے آپ کو ہدیے میں دی ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہدیے میں کیا پیش کی جا رہی ہے؟ عطر کی شیشی۔ ایسی شیشی ہے کہ ایک مرتبہ اگر لگا لی جائے گی تو اس کی خوشبو کا اثر ہفتوں رہے گا۔ دوسری شیشی دی زہر کی اور کہا فاروق اعظم اگر آپ ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے اتار لیں گے وہیں دم توڑ دیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہا کہ دیکھو یہاں پر بغل میں فوری ایک لڑکی تھی 20 سال کی نوجوان، دوپٹہ اس کے اوپر نہیں تھا۔ کہا فاروق اعظم یہ آپ کے لیے پرسنل لڑکی لے کر کے آیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے لڑکی بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ غیروں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے اسلام کی بنیاد کو متزلزل کیا جائے۔ انہوں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے نوجوانوں کے اندر
अय्याशी डाल दी जाए, जिस नौजवान के अंदर अय्याशी डाल दी जाएगी, रब काबा की कसम वो इस्लाम के लिए अपना सर कटाने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता। बहुत पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कह दिया था, मुसलमानों के अंदर जब अय्याशी का मादा पाया जाएगा इस हवाले से कि जब वो नाजायज काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो अपने पड़ोसी बहनों को नहीं छोड़ेंगे, रास्तों में ऐसे खड़े होंगे जैसे कोई कुत्ता किसी कुतिया का इंतजार करता है। फरमाया फारूक हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, फिर उस वक्त अपनी उम्मत पर फातिहा पढ़ लेना, बैतुल मुक़द्दस को कभी आप लोग फतह नहीं कर सकते। अल्लाह ताला नौजवानों की हिफाजत फरमाए। मामला बड़ा नाजुक है। नौजवान जब पाक दामन होगा, हमारी माएं बहनें जब पाक दामन होंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आएगी और वक्त की हुकूमतें अपना फैसला लेने पर खुद मजबूर हो जाएंगी। हजरत उमर ने वो अत्र की शीशी ली, गारा तैयार कर रहे थे और उसी में शीशी डाल दी। चक्कर आ गया उसको, कहने लगा इतनी कीमती आपको दी थी हदिये के अंदर और आपने गारे के अंदर डाल दी। दूसरी शीशी ली, हजरत फारूक आजम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम, और पूरी शीशी पी गए। एक वाक़या हजरत खालिद बिन वलीद का बड़ा मशहूर है और यह दूसरा वाक़या हजरत फारूक आजम का है। आपने शीशी ली और शीशी पी गए, वो चक्कर खा के गिर गया, कहने लगा हमें तो बताया ये गया था एक कतरा पीने के बाद इंसानी जान हलाकत का शिकार हो जाती है, और यहाँ पर फारूक आजम ने पूरी शीशी पी ली और कुछ भी नहीं हुआ। हजरत उमर ने कहा, ओ बुत के पुजारियों, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा रब जिंदगी का मालिक है, वही मौत का मालिक है। रब न चाहे तो दुनिया का कोई जहर हमें मौत के घाट नहीं उतार सकता। अब फिर उसके बाद फारूक आजम ने वो लड़की की तरफ इशारा किया। वो लोग ये चाहते थे हजरत उमर के दिमाग को खिलाफत से भटकाया जाए, वो ये चाहते थे हजरत उमर को अय्याशी में मुब्तला किया जाए, वो ये चाहते थे हजरत उमर से हुकूमत छीन ली जाए, इसलिए कि हजरत उमर के नाम से ऐवान बातिल में जलजला बर्पा हो जाया करता था। उन्होंने ये सोचा उमर को रास्ते से हटाने का, हजरत उमर को ठिकाने लगाने का एक रास्ता है कि 20 साल की नौजवान लड़की पेश की जाए, उमर इस्लाम के रास्ते से हट जाएगा। हजरत उमर ने लड़की को देखा नहीं और नौजवानों से कहा, ओ नौजवानों, ये बताओ जो मस्जिद नबवी की तौसी का काम कर रहे हो, किसकी शादी नहीं हुई? सबने कहा शादी सबकी हो गई है। एक नौजवान हाथ उठाकर कहता है, फारूक आजम मेरी शादी नहीं हुई। हजरत फारूक आजम ने वहीं बुलाया, खुतबा पढ़ाया और लड़की का हाथ पकड़ा दिया, ले जाओ ये तुम्हारी बीवी हो चुकी है, अब तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। वही चक्कर खा के गिर गया, इफाका हुआ, पहुंचा कैसरे रोम के पास, चेहरे का रंग बदला हुआ था। कैसरे रोम कहने लगा, अरे दास्तान बताओ क्या रिजल्ट आया कि फारूक आजम ने लड़की तो कबूल कर लिया होगा, वो बड़े मस्त हो गए होंगे, अपने काम को अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया होगा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। कहने लगा फारूक आजम के बारे में ऐसा तसव्वुर न करो, बस इतना जानता हूं पूरी दुनिया की ताकत इकट्ठा कर लो, फारूक आजम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि ये इस्लाम पे मर मिटने वाले थे, इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले थे। आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। नौजवानों के हवाले से इस्लाही मुआशरा का ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम तब कामयाब होगा जब ये मेरा नौजवान दीन की पटरी पर आ जाएगा, वालिदैन के कदमों में आ जाएगा, उलमा से मोहब्बत करने लगेगा, मस्जिदों को आबाद करेगा और कुरान को सीने से लगाने लगेगा। बगदाद जो उलूम इस्लामिया का मरकज था, किसी जमाने में लोगों ने ये कहा, जासूसों ने ये कहा, पता करो क्या बात है कि मुसलमानों पर हमला करना ठीक है या ठीक नहीं है। एक जासूस आया दरिया के किनारे, तो क्या देखता है 4 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, रात के सन्नाटे का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है। वो जासूस देखता है कि एक नौजवान तीर कमान लेकर दरिया के किनारे पहुंचा हुआ है और वो जासूस कहता है कि
نوجوان کیا تم سوئے نہیں ہو؟ کیوں تم رات بھر جاگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا عشاء کی نماز پڑھ کر کے میں فوری سو گیا تھا، رات کے 2 بجے اٹھا ہوں، میں نے وضو کیا ہے اور تہجد کی جو رکعت اللہ نے مجھے توفیق دی وہ میں نے پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اور دن کے عالم کے اندر میں نے اڑتی ہوئی چڑیا کا شکار کیا تھا، لیکن اڑتی ہوئی چڑیا کا شکار کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں۔ اب رات کا وقت ہے، جب پانی کی رفتار تھوڑی دھیمی ہو چکی ہے، پانی صاف ہو چکا ہے، صبح صادق کا وقت آ گیا ہے، اب سمندر کے اندر تیرتی ہوئی چڑیا کا نشانہ لگا رہا ہوں۔ اس نے اپنا کان پکڑا اور وہیں سے واپس چلا گیا۔ کہنے لگا جب نوجوانوں کا حال یہ ہو وہ تہجد کی پابندی کرتے ہو، جب نوجوانوں کا حال یہ ہو کہ عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سونے کی پابندی کرتے ہو، جب نوجوانوں کا حال یہ ہو اڑتی ہوئی چڑیا پر نشانہ لگا کر کے تھک چکے ہو اور سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کا شکار کرنا چاہتے ہو، ایسی قوم سے پنگا نہیں لیا جا سکتا۔ 100 سال کے بعد اسی بغداد کی سرزمین میں دوسرے جاسوس کو بھیجا گیا، رات کا وقت ہے، 4 بجے کا وقت ہے، لیکن اب دونوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہو گیا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان ندی کے کنارے 4 بجے کا وقت ہے، چہرے لگتا ہوا اور ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر کے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ اس نے پوچھا میرے نوجوان کیا تمہیں کھانا نہیں ملا؟ کیا تمہیں پانی نہیں ملا؟ تم رات میں کیوں نہیں سوئے؟ تو کہنے لگا وہ نوجوان اب فرق محسوس کیجئے گا، ایک تہجد کی بات کر رہا تھا، ایک قرآن کی تلاوت کی بات کرتا ہے، 100 سال کے درمیان کتنا فاصلہ ہو گیا۔ اگر اس واقعے کو بڑے پور کے نوجوانوں نے محفوظ کر لیا، آج کا یہ جلسہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہماری انشاءاللہ مغفرت فرمائیں گے، اللہ اس مدرسے کو ترقی فرمائیں گے، اور اس مجمع میں بیٹھنے والے ہر مرد کی ہر عورت کی اللہ تعالی انشاءاللہ مغفرت فرمائیں گے۔ ہم اسی امید سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری آخرت بھی بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے۔ 100 سال کا فاصلہ ہو گیا، اب نوجوان کی آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، گال پچکا ہوا ہے، وہ نوجوان سنگل پسلی کا، رات کے 4 بجے ہیں، اب دریا کے کنارے کھڑا ہو رہا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے او نوجوان کیا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا؟ کیا تیری ماں اس دنیا کے اندر نہیں ہے؟ کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں، ابا بھی گھر میں موجود ہے، اماں بھی گھر کے اندر موجود ہے، بات یہ ہے کہ میری گرل فرینڈ رات 12 بجے کا ٹائم دیا تھا، ابھی تک وہ آئی نہیں ہے، میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں دریا کے کنارے۔ اندازہ لگائیے گا، رپورٹ پیش کی، حملے کا صحیح وقت ہے کہ جب نوجوانوں کے اندر عیاشی آ جائے، جب نوجوانوں کے اندر زنا خوری عام ہو جائے، جب شراب پی جانے لگے، اس وقت یہ قوم بزدل ہو جائے گی، اس وقت یہ قوم اسلام کے قانون پر عمل نہیں کر سکتی، اللہ کے نبی کی لعنت اس پر برستی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، پھر حالات ایسے آتے ہیں جو مسجدوں کے خلاف فیصلے ہو، پھر حالات ایسے آتے ہیں کہ مسلمانوں کا روب ختم ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، جو ہوا آتی ہے وہ مسلمانوں کے چہرے پہ تھپڑ لگا کر جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے، مردوں کی حفاظت فرمائے، عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری جوانی کو قبول فرمائے، اسلام کے راستے میں شہادت نصیب فرمائے۔ بس انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ وقت پورا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ جب تک رکھے اسلام کے ساتھ وابستہ رکھے، اور جب اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔